رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان دین، عزیز و دوستو، گزشتہ ہفتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات و سیرت پر کچھ بات ہوئی تھی۔ آپ کے بارے میں دنیا میں جتنا لکھا گیا ہے، لکھا جائے گا، وہ کم ہے۔ لکھنے والے کی قلم عاجز آ سکتی ہے، لیکن آپ کے بارے میں پورا لکھ نہیں سکتا، اور جو لکھنے والا لکھتا ہے گویا کہ وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا، اپنے کمال کی، اپنے لکھنے کی یا اپنے بیان کی تعریف خود کر رہا ہے اللہ کے رسول کے نام کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو وہ عربی شاعر کا میں نے شعر سنایا تھا، ما مدحت محمدًا بکلامی، ما مدحت محمدًا بکلامی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن مدحت کلامی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنی بات کی، اپنے کلام کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس دن، اور مہر نبوت کا جب تذکرہ ہوا تو دوسری باتوں کی طرف ہم چلے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت نرم تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما مسست خزیزا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کوئی ریشم، کوئی قالین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھی۔ ولا شممت ریحا وعرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کوئی خوشبو، کوئی عطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ راوی یہ کہتے ہیں آپ کا بدن مبارک سے اتنی خوشبو ٹپکتی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کدھر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، آپ کہاں ہوں گے، تو راستے کی خوشبو سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں۔ اتنی خوشبو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے تھی۔ عزیزو، یہ خوشبو نبی کی پاکیزگی، آپ کی روح کی بالغگی، آپ کے روح کے اندر ایک قسم کی اتنی نفاست اور طہارت تھی، اس کی خوشبو تھی۔ یہ خوشبو بعد میں بھی پائی جاتی ہے۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ ہو، جن کی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، حدیث کی بہت بڑی خدمت کر کے گئے ہیں، اور ہر حدیث کو اتنی پابندی سے، اتنے اہتمام سے انہوں نے لکھی ہے، اس کی برکت سے دنیا کے اندر ان کی کتاب کی اتنی زیادہ مقبولیت ہوئی کہ جس سے زیادہ کسی اور کتاب کی نہیں۔
ان کی قبر بخارا میں آج بھی موجود ہیں. جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے خوشبو اٹھتی. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو اٹھتی، اور کچھ بھی نہیں، کوئی خوشبو نہ ہو تب بھی وہاں سے خوشبو اٹھتی. جب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بدن اطہر اتنا نرم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ میرے بھائی یوسف صبیح تھے، میں ملیح تھا. صبیح صباحت اور ملاحت کس کو کہتے ہیں؟ صباحت کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر سفیدی غالب ہو، بہت زیادہ سفید ہو، اور ملاحت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی نظر بھی نہ ہٹے، اتنی خوبصورت جذب نظر سے ہو. اسی کو شیخ سعدی نے کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا تو یہ حال ہے، آپ کے لعاب کا بھی یہ حال ہے. آپ کے زبان سے جو لعاب نکلا ہے، ایک کنویں کے اوپر آپ جاتے ہیں اور پانی کم ہے، صحابہ پریشان ہیں، آپ کا لعاب ڈال دیا گیا تو وہ پانی اوپر آ گیا، اور صحابہ ایسے لے رہے جیسے حوض کے اوپر سے ہاتھ سے لے رہے. خیبر کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے آپ شریک تو ہیں، لیکن آپ بذات خود خیبر کی جو صبح میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے جاتے تھے تو اس میں آپ جا نہ پائے. تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، کوئی فیصلہ اور نتیجہ نہیں آیا. دوسرے دن حضرت عمر فاروق کو غالباً بھیجا. اس طرح ایک تیسرے دن غالباً آپ نے فرمایا آئندہ کل میں جھنڈا امارت اس ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ جن کے ہاتھوں کے اوپر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. تمام صحابہ اس بات کے متمنی تھے کہ مجھے آئندہ کل میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے. عہدے کی طلب نہیں تھی، بلکہ اس میں 2 سرٹیفکیٹ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں. ایک تو یہ تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صبح میں اٹھے، اور جب باری دشمن کے مقابلے کے لیے جانے آئی تو فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو آسوب چشم ہے، میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں. ہمارے آنکھیں آتے ہیں تو اس وقت میں آدمی ایک دم دیکھ بھی نہیں پاتا سامنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے بدن اطہر پر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر اچھے ہو گئے، گویا کالم یکن. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا حال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں بیان کریں. ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے راستے میں بھیج رہے تھے. ان کے بدن پر دانے نکلے تھے، پھنسی وغیرہ نکلی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگایا گیا، اچھے ہو گئے. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا لعاب کا حال تھا. آپ کے پسینے کا حال میں نے بتایا. آپ کا پسینہ بہت خوشبودار تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت ثمامہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، ان
سمامة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ام سلیم كانت تبسط للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نطعا فیقیل عندها على ذلك النطع. بخاری شریف کی روایت ہے فَإِذَا قَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال فلما حضر انس بن مالك الوفاة اوصى ان يجعل في حنوته من ذلك السك قال فجعل في حنوته. روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، اور یہ حضرت ام سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں کوئی خالہ ہوتی دور کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی مدینہ منورہ کی تھی، اور آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے بھی مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا سلمہ نامی عورت سے، تو یہ کسی اعتبار سے آپ کی خالہ ہوتی تھی. بہرحال تو جب خالہ ہوتی ہے تو محرم ہوتی ہے، دور کی خالہ بھی محرم ہوتی ہے، قریب والی ہونا ضروری نہیں ہے. تو حضرت ام سلیم کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جاتے اور وہاں آرام کرتے دوپہر کے وقت میں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے تو وہاں چمڑے کا بستر بچھاتے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اور جب اٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اوپر جو پسینہ ہوتا تھا اس پسینے کو ڈبی میں جمع کر کے ایک بڑے باکس میں ڈالتی، بڑے ڈبے میں ڈالتی تھی، بال وغیرہ یہ اس میں وہ خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تو اس روایت میں تذکرہ نہیں کہی ہے کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ خوشبو کسی میں نہیں آتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے میں جب خوشبو لگائی جائیں تو خوشبو کی جگہ پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگایا جائے. وہ اتنا خوشبودار تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے اندر یہ حال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو بہت یہ تھا. آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو چھو لیا ہے تو چھونے کی بنا پر بھی وہ چیز کیا ہے، معزز ہو گئی. جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب جب وہاں تشریف لے گئے آپ نے وہاں وضو وغیرہ فرمایا ہوگا تو رومال مانگا یا رومال دیا گیا، اس سے پہنچا. جب وہاں اس سے پہنچا، حضرت عبادہ ابن صامت ہی کا واقعہ ہے، اور عبادہ ابن صامت بھی ام حرام کے شوہر ہیں، اور ام حرام ام سلیم کی بہن ہے. تو گویا کہ یہ دو بہنیں آپ کی رضائی یا آپ کی کسی اعتبار سے خالہ ہوتی تھی. تو ام حرام یعنی عبادہ ابن صامت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک تولیہ پیش کیا، پہنچنے کے لیے پہنچا. پھر اس کے بعد ایک صحابی ان کے گھر گئے، انہوں نے پہنچنے کے لیے دیا تو وہ ذرا گندا سا لگا. تو حضرت عبادہ نے اپنی بانی سے کہا کہ اس کو دھو کر لاؤ، اس کو صاف کر کے لاؤ. وہ گئی اور تنور میں ڈالا. تنور کسے کہتے ہیں؟ آگ سلگتی اور اس میں ڈالے، تنور میں ڈالا، تھوڑی ہی دیر کے بعد نکالا. تو صحابی نے پوچھا، بالکل صاف ستھرا تھا، میل کچیل صاف ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور اس تولیوں سے انہوں نے پہنچا تھا تو آپ کے بدن پر لگنے کا اثر یہ ہے کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی، اور جب ہم کو صاف کرنا یا دھو اس کے اوپر سے میل کچیل دور کرنا ہوتا ہے تو ہم تنور پر ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے ہیں تو وہ صاف ستھرا نکل جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھونے کا اثر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اتنی تھی کہ آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری،
جو خوبیاں سب میں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ کہتا ہے شاعر کہ یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف دم عیسیٰ، اور یہ تمام خوبیاں آپ میں تھیں، آنچ خوبہ ہمادارن وہ تو تنہا داری، یہ شاعر کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات چلے تو پورا کا پورا اس کا وقت چلا جائے گا۔ بہرحال ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبوت کی یہ کیا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے محبت کا وہ کیا کر رہے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک تقسیم فرما رہے تھے تو ام عمارہ نے بھی اپنا وہ کیا کیا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ملا۔ تو ام عمارہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم میں کوئی بیمار ہوتا ہے آپ کا بال ہم پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیتے ہیں تو آپ کی منہ مبارک اور آپ کے بال میں یہ تاثیر ہے کہ ہمارے آدمی کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے بال، تو آپ کے لعاب، آپ کے سینے، آپ کا چھونا، آپ کا پسینہ، آپ کا بال، اس کا یہ حال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک موقع پر کہ یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے انگوٹھے کاٹ لیے۔ اگر میرے محبوب کو دیکھتے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو میرے محبوب کو دیکھ کر صحابہ نے آپ کے اوپر ہماری کیا اپنی جانیں لٹا دی۔ یہ گویا کہ یہ حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک عورت غزوہ احد کے موقع پر حالات آتا ہے، غزوہ احد کے موقع پر مشہور ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، دشمنوں نے آپ کو نرگے میں لیا اور آپ شہید ہو گئے، یہ مشہور ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دندان مبارک دانت بھی شہید ہوئے تھے، آپ کی پیشانی پر بھی لگا تھا، دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ڈھال بن گئے تھے، دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بچھار آ رہی تھی، یہ روک رہے تھے اپنے بدن سے۔ 73 سے زیادہ ان کے بدن کے اوپر یہ لگا، حتیٰ کہ پیشاب کی جگہ کے اوپر بھی ان کو تیر لگا ہے۔ اتنے پورا کا پورا بدن ان کا زخمی ہو گیا تھا، چھلنی ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو اسی موقع پر فرمایا تھا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے اپنے لیے لازم کر دیا جنت کو۔ اس موقع پر مشہور ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک عورت بے چین ہو جاتی ہے، وہ تحقیق کرنے کے لیے نکلتی ہے مدینے میں، جب یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا۔ اتنے میں وہ آ رہی ہے بے چین ہو کر، پوچھتی ہے کسی صحابی سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو گرا ہوا دیکھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ اس نے پرواہ نہیں کی، آگے چلی، کہتے ہیں کہ تیرا کیا بھائی میرے محبوب کا کیا حال ہے بتائیے۔ کہا کہ تیرے محبوب کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو معلوم نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے تیرے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے جاتی ہے، کیا حال ہے میرے محبوب کا، تحقیق کرتی ہے۔ کہ تحقیق کرنے کے بعد جب کہتی ہے، پوچھتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ تحقیق کرتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا، تو آگے جا کر کوئی بتلاتا ہے کہ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ میں نے تیرے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جھللو، ہر مصیبت تیری زندگی کے بعد میرے لیے ہلکی ہے، تم حیات ہو اب میرے لیے کوئی بات نہیں۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔
نبی ایسے تھے، نبی کے چاہنے والے ایسے تھے۔ بہرحال یہ تو میں نے صحابہ کرام کے بارے میں بتلایا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا کیا حال تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی رحمت جہاں انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، درندوں چرندوں پرندوں ہر ایک کے لیے، آپ نے انسانیت کو غلامی سے نکالا۔ آپ نے انسانوں کے لیے رحمت ہے، جس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے انسانیت کے لیے دعا کی۔ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر اگلی امتیں اپنی نبی کی نافرمانی کرتی تو اس امت کو یا تو ہلاک کر دیا جاتا یا اس امت کے چہرے بدل دیے جاتے تھے۔ نبی نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب کبھی بھی نازل نہ فرما، میرے امت پر کبھی بھی عمومی عذاب نازل نہ فرما۔ قرآن پاک کہتا ہے ایک جگہ پر، آپ کی حیات میں تو نہیں ہوگا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تمہاری امت کو عذاب نہیں دے سکتا، جب تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تمہاری امت کو عذاب نہیں دے گا عمومی طور پر جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں صبح و شام استغفار کی ایک تسبیح پڑھو، کم سے کم روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ استغفار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انی استغفر اللہ کل یوم اکثر من 70 مرتن، کہ میں روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی کو پیدا ہونے کا عرب میں ایک عار اور اپنے لیے ایک حیا و شرم سمجھی جاتی تھی کہ میرا کوئی داماد ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ وہ شادی کرے گا، یہ ایک عار سمجھتے تھے اور بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے فضائل میں، آپ اس کو سنیں گے آنکھوں سے اشک نکل جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عال بنتین او ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن فهو وأنا كهاتين يوم القيامة، کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 بہنیں یا 3 بہنیں ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کے ذمے میں 2 3 بہنیں ہوتی۔ وہ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں غالباً، اور 8 یا 7 بہنیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر جیسے کہ نئی شادی ہوتی ہے تو اس زمانے میں زعفران وغیرہ عورتیں لگا کر آتی تھی، تو ان کے بدن پر ایسی چیز کچھ لگی ہوگی۔ آپ نے پوچھا اچھا آپ نے شادی کر لی؟ ہاں کر لی۔ کس سے کی؟ کنواری عورت سے کی یا شادی والی؟ دوسری مرتبہ شادی کر رہی ہے ایسی جس کو سیبہ کہتے ہیں، باقی رتن سیبۃ، کہا کہ میں نے سیبہ عورت سے۔ کیوں بھائی ایسے کی؟ حلا بکرن تلاعبک، ارے نوجوان عورت سے، ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو ایسی عورت ہو جو باقرہ ہو، یعنی کنواری ہو، اس لیے کنواری کا جوش الگ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں 8 بہنیں ہیں، والد شہید ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو ان تمام کی مجھے تربیت بھی کرنا ہے۔ تو جوان عورت تو اپنے جوانی کے حال میں ہوتی ہے، سیبہ اور شادی شدہ عورت ہو عمر والی تو وہ سمجھدار ہوتی ہے، وہ زمانے کو آزمائے ہوتی ہے، اس لیے میں نے ایسی شادی کی۔
تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو لڑکیوں کی تربیت کرے یا دو بہنوں کی تربیت کرے، اچھی طرح تربیت کرے، اور بعض روایت میں آتا ہے وَلَمْ تُهِنْهُنَّ وَلَمْ تُهِنْهَا کہ ان کو ذلیل و خوار نہ کرے. اس لیے کہ آدمی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بعض مرتبہ تو باپ کو تو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اعزا اقارب کے منہ کیا ہے بسوڑ لیے جاتے ہیں، ان کے منہ کیا اتر جاتے ہیں، بیچارہ کیا کرے گا. ارے اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے، اللہ ان کی روزی دینے والا ہے. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ان کو بوجھ نہ سمجھو، لڑکی رحمت بن کر آتی ہے، جو بھی آتا ہے اس سے پہلے اپنا رزق لے کر آتی ہے. تو بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے بھی لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، مردوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، عورتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پیروں کے نیچے اپنی گردن لگا دی اور وہ کچھ ہنہنایا، بولا اپنی زبان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من صاحب هذا الجمل، ارے یہ اونٹ والا کہاں ہے؟ اونٹ والے کو آیا، کہا کہ اس کو مجھے بیچ دو. اونٹ والے نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول مفت میں ہم دیتے ہیں. نہیں، میں تو قیمت سے لوں گا. تو کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لو آپ تک. نہیں، قیمت سے لوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اونٹ نے مجھ سے آپ کی شکایت کی ہے، اس اونٹ نے مجھے یہ شکایت کی ابھی میرے سامنے آ کر کہ میرا آقا، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور دانا پانی کم دیتا ہے، ان جانوروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ کی رحمت جہاں انسانوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے آپ کی رحمت تھی. عزیز و دوستو، ہم بھی دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کچھ نمونے تھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات ابھی تشنا ہے، ابھی نہ ادھوری ہے. اس سلسلے میں آئندہ ہفتے میں اللہ نے چاہا آئندہ کسی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نبی کی سیرت پر اور آپ کے طریقے پر ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.